جس رب رحمان نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا اور اس کائنات کو رنگ و بو سے نوازا اور اس کائنات میں بسنے کے لیے حضرت انسان کا انتخاب کیا۔ محترم سامعین کرام، رب کریم نے انسانوں کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے، خالق اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ رب کریم نے فرمایا انسانا دور جانے کی ضرورت نہیں، دوسری مخلوقوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، دوسری مخلوقیں نباتات بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، بے شمار میری مخلوقیں۔ فرمایا اپنے اندر میں جا کر تو دیکھ، ہم نے آپ کی پیدائش کیسے کی، آپ کی عقل دنگ نہ رہ جائے تو پھر کہنا، آپ کو یہی معلوم نہیں آپ کے اندر کتنی میری نعمتیں ہیں۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ آج وہ دنیا کے اوپر چودھری بن کر زندگی گزارتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک وقت تھا تو کوئی بھی چیز نہیں تھا؟ میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، قرآن کی ترتیب کے اوپر غور کرنا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک زمانہ انسانہ تیرے اوپر یہ بھی گزرا ہے کہ تیرا نام و نشان نہ تھا، کہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ کبھی غور آپ نے اس بات پہ کیا ہے کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ انسان، کبھی آپ نے اس بات کے اوپر غور کیا ہے؟ لازم ہے تو دیکھ، توجہ کر، غور کر کہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اس پانی سے ہوئی جو ٹپکنے والا، اچھل کر نکلنے والا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو ماں کی چھاتی سے نکلتا ہے اور باپ کی کمر سے نکلتا ہے۔ آگے قرآن کی ترتیب کو دیکھتے جانا۔ انسانہ، جب یہ تو نے معاملہ طے کر لیا، آپ کی پیدائش کے مراحل طے ہو رہے ہیں، دیکھو مراحل کو۔ فرمایا خالق کائنات نے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، دنیا کے اندر مگن ہو کر رہنے والے انسان، آپ کو تو یقین نہیں رہا، آپ کا ایمان نہیں رہا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ اگر آپ کا اللہ کے اوپر یقین ہو تو دھوکہ نہ کرے، اگر آپ اس بات پر یقین ہو کہ قیامت آنی ہے، ترازو قائم ہونا ہے، تو ظلم و زیادتی کی جور کی داستانوں کو رقم نہ کرے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، 40 دن تو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی شکل میں رہا تھا، ثم من علقۃ، پھر تو اگلے 40 دن ماں کے پیٹ میں خون کی شکل میں رہا تھا، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر تو اگلے 40 دن ماں کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا بن کر رہا تھا، پھر تو اگلے 40 دن تیرے اسی خون کے لوتھڑے کو ایک گوشت کی شکل دی گئی، ہڈیاں چڑھنے لگی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، پھر کیا ہوا؟ جب 4 ماہ کا عرصہ گزرا، پھر آپ کے اندر روح پھونکی گئی ماں کے پیٹ میں، تو ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اور غور کیے اس بات پر کہ ماں کے پیٹ میں آپ کو خوراک کیسے پہنچتی ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ
ما نشاء الی اجل مسمی، جب تیرے اوپر 4 ماہ کا عرصہ گزرا پھر ہم نے جب تک چاہا آپ کو رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں آپ کو رکھا۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر ہم نے آپ کو بچپنا دیا، آپ کو طفل بنایا، آپ کو بچہ بنایا، پھر ہم نے آپ کو لڑکپن کا زمانہ دیا، پھر ہم نے آپ کو جوانی کا زمانہ دیا۔ لوگ دور دور سے آتے آپ کا دیدار کرنے کے لیے، لوگ دور دور سے آتے آپ کی زلفوں کو دیکھنے کے لیے، لوگ دور دور سے آتے آپ کی لبوں کو دیکھنے کے لیے، آپ کی داڑھی کو دیکھنے کے لیے، آپ کے حسن کو دیکھنے کے لیے۔ ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اگر ہم چاہیں بچپن میں اپنے پاس بلا لیں، اگر ہم چاہیں جوانی میں اپنے پاس بلا لیں، اگر ہم چاہیں اس کو بڑھاپا دیر عمر دے دیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، فرمایا تو زمین کو دیکھتا نہیں ہے، بنجر ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زندہ ہو گئی، طرح طرح کی انگوریاں، سبزیاں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اناج بھی ہیں، جو ہم نے انسانہ آپ کے لیے اگا دیے۔ یہ مالک کائنات نے فرمایا انسان دور کی نعمتوں کو نہ دیکھ، اپنے اندر جان کر دیکھ۔ آگے فرمایا کہ انسانہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، ماں کے پیٹ میں کتنی دیر رہا، کیسے کیسے رہا۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آپ کو اللہ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے آپ کو پیدا کیا برابر پیدا کیا، 2 کان بنائے برابر بنائے، آنکھیں بنائی برابر بنائی، ہاتھ بنائے برابر بنائے، 2 آپ کی ٹانگیں بنائی بالکل برابر بنائی، ایک چھوٹی ہوتی ایک بڑی ہوتی، ایک آنکھ چھوٹی ہوتی ایک بڑی ہوتی، دیکھنے والوں کو اچھی نہ لگتی تو اپنے رب کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، آج تجھے انسانوں کے اوپر زیادتی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی؟ فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، تو کوئی بھی چیز نہیں تھا، اب انسانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے مالک کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، تو کوئی بھی چیز نہیں تھا، اس نے تمہیں برابر برابر بنایا، پھر جس شکل میں چاہا آپ کو جوڑ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نعمتیں ہیں، بڑی ہی نعمتیں ہیں۔ مالک فرماتے ہیں تم اگر دور نہ جاؤ، اپنے من میں جا کر دیکھو، تم اپنے اندر کی نعمتوں کا بھی شمار نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کا نام زبان ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان چاہے جنت میں چلا جائے، زبان کی وجہ سے انسان چاہے جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے، صبح کے وقت یہ تمہاری سب کی زبان اپنے تمام اعضاء کے سامنے پناہ مانگتی ہاتھ جوڑتی ہے۔ اگر تم درست رہے، سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ درست رہی تو ہم درست رہیں گے، اگر آپ درست نہ رہی تو ہم درست نہیں رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، زبان کی وجہ سے انسان کے دوست بنتے ہیں، زبان کی وجہ سے ہی انسان کی دشمنی بنتی ہے۔
زبان کی وجہ سے ہی انسان معاشرے میں عزت کماتا ہے، زبان کی بری حرکات کی وجہ سے ہی انسان معاشرے میں ایک ذلیل و خوار فرد بن کر جیتا ہے۔ اچھی زبان کی وجہ سے ہی انسان اچھا کاروباری انسان بنتا ہے، اور بری زبان کی وجہ سے ہی انسان کاروبار کی لائن میں ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، مالک کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی اور آپ کا دل نرم نہ ہوتا، آپ سخت مزاج کے مالک ہوتے، جب آپ نے توحید کا اعلان کیا، آپ کی ذات کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تنہا تھے، اکیلے تھے، زبان میں مٹھاس تھی، امانت دار تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، قوی تھے، بات کے مضبوط تھے، وعدہ دار تھے، وعدے کی پاسداری کرنے والے تھے۔ اسی لیے ہی سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، صرف نکاح نہیں کروایا، مسلمان بھی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق بھی ساتھ ملتے گئے، علی مرتضیٰ بھی ساتھ ملتے گئے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، صہیب رومی جیسے، ابو ہریرہ جیسے بہادر آپ کی صف میں آتے گئے۔ کیوں آئے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ جب انسان اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، پھر آواز آتی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق کیسا تھا؟ جب انسان ہر لحاظ سے اپنا خیال رکھے، جب انسان ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے اور انسان نرم مزاج والا بن جائے، دوسروں کے بارے میں اس میں احساس آ جائے، پھر ہوتا کیا ہے؟ مالک کبھی انسان کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہم اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنے دل کے لحاظ سے اگر صحیح بن جائیں، دوسروں کے بارے میں ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، ظلم کو دیکھ کر، زیادتی کو دیکھ کر ہم سے رہا نہ جائے، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، فرمایا دوسروں کی مدد کریں، اللہ آپ کو کسی میدان میں ضائع نہیں کرے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کو بیان کرنے والی اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، تو ماں عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اچانک جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو کندھے سے پکڑا، زور سے آپ کو جھنجھوڑا، آپ کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ساتھ۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر فرشتے نے دوبارہ پھر کندھے سے پکڑا، زور سے جھنجھوڑا، آپ کو کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار پھر کندھے سے پکڑا،
زور سے جھنجھوڑا، کہا پڑھو۔ آپ نے پھر پڑھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے، مالک نے پڑھنے کی توفیق دی۔ آپ گھبرائے ہوئے، پریشان سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں۔ آ کر کہا آج میں بڑا پریشان ہوں، میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہے، اور اشارہ کیا کہ میرے کندھوں پر بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور آپ نے صلوات والسلام کو تسلی دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سیرت پر غور کرنا، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے بزرگوں، کیسی خاتون تھی، کیسی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، کیسی ہماری ماں تھی۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ بن جائے، آج کی خواتین ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ واہ ویلا، اور آپ کو تسلی دے رہی ہیں، آپ کے حوصلوں کو بلند کر رہی ہیں۔ اگلے الفاظ کو سنیں، جب آپ نے کہا تھا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے میری جان جانے کا خطرہ ہے، فرمایا پیارے پیغمبر رب کعبہ کی قسم، میرا اس بات کے اوپر پورا یقین ہے، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، مالک کائنات کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا کیوں؟ آپ ان خوبیوں کے مالک، رشتہ داری کو جوڑنے والے، تعلق کو جوڑنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، محتاج لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، فقیروں اور ناداروں کے کام آنے والے، آپ مہمان نوازی کرنے والے۔ اچانک کسی کے اوپر مصیبت آ جائے، آپ اس کے کام آنے والے، مالک آپ کو ضائع کیسے کرے؟ یہ 6 خوبیاں تھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو نبوت سے پہلے کی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہیں۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے یقین والی زبان سے اور یقین والے دل سے چند جملے بولے۔ فرمایا آپ تو ہیں رشتہ داری کو جوڑنے والے، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صلۃ الرحم تزید فی العمر وفی الرزق۔ فرمایا رشتہ داری کو جوڑنا، تعلق کو جوڑنا، لوگوں کو آپس میں ملانا، لوگوں کے درمیان منافقت پیدا نہ کرنا، اختلافات برپا نہ کرنا، لوگوں کو آپس میں ملانا، یہ انسان کی عمر میں اس کی وجہ سے برکت بھی ہوتی ہے اور انسان کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے، اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ ہمیشہ آپ سچ بولنے والے، اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اپنی زبان کو سچ پر لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اگر تم سچ بولنے والے بن گئے، یصلح لکم اعمالکم، رب کریم تمہارے تمام معاملوں کو سنوار دیں گے۔ ابھی قرآن نہیں آیا، ماں خدیجہ قرآن کے الفاظ بول رہی ہے۔ فرمایا اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ اللہ آپ کی مدد ہر معاملے میں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں۔ جب انسان سچ بولے، جھوٹ سے بچے، اللہ کی طرف سے پھر مدد اس پر آتی ہے مدد۔ فرمایا آپ محتاج لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ اپنے پراؤں کے غم کو اٹھانے والے، مالک آپ کو ضائع کیسے کریں گے؟ پھر رب کریم نے آپ کو کسی موڑ پر بھی ضائع نہیں کیا، کبھی بھی آپ کو تنگی نہیں آنے دی، کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع کے اوپر
اللہ کی رضا پر دل سے راضی تھے اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال تھی۔ جب آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے تھے، مدینہ ہجرت کر کے غار میں بیٹھے ہوئے، اچانک ابو بکر صدیق نے جب اپنے سر کے اوپر دیکھا، نظر کو اٹھا کر فرمایا پیارے پیغمبر، دشمن ہمارے ساتھ ہیں۔ مالک کائنات کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، رب کریم نے ہمارا ساتھ 13 سال کی عمر میں بھی دیا ہے۔ ابو بکر ابھی اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس واقعے سے مسئلہ کیا نکلا کہ آپ علیہ السلام کا کردار دیکھو، آپ کا اخلاق دیکھو۔ لوگوں نے کبھی آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارا تھا۔ نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو آپ کے لقب سے پکارا کرتے۔ صادق سچا بڑا ہے، امین امانت دار بڑا ہے۔ صادق کے پاس جاؤ، امین کے پاس جاؤ، جو امانت میں سچا، جو صادق میں سچا، جو وعدے کی پاسداری میں سچا، زبان کے لحاظ سے سچا، کردار کے لحاظ سے سچا، گفتار کے لحاظ سے سچا، ہر معاملے میں سچائی کے ساتھ رہنے والا انسان، آپ علیہ السلام کو وہ لوگ نام سے نہ پکارا کرتے بلکہ آپ کو آپ کے لقب سے پکارا کرتے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق تھا، یہ آپ کا کردار تھا۔ آئیے ہم آپ کے اخلاق کے اوپر غور کریں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں حسن کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، کاروباری انسان ہونے کے اعتبار سے اور ایک حکمران ہونے کے اعتبار سے ہم نے آپ جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا۔ غور کریں، پھر دیکھیں آپ علیہ السلام کا کردار کتنا تھا۔ جتنا آپ کا اخلاق بلند، جتنی آپ کی ذات بلند تھی، اتنی ہی زیادہ آپ علیہ السلام میں عاجزی تھی، اتنا ہی زیادہ آپ جھکنے والے تھے مالک کائنات کے سامنے۔ آئیے ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں۔ ایک صحابی ہیں جو پیغمبر کائنات علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے دوست، جن کا نام ظاہر بن حرام ہے، مدینے سے باہر ایک بستی میں رہنے والے، آپ کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے، چکر لگایا کرتے، آپ کو ملنے آیا کرتے اور دیہات کی طرح طرح کی چیزیں، سوغاتیں، سبزیاں، پھل تازہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کیا کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظاہر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ظاہر سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کیوں ہم ظاہر سے محبت کرتے ہیں؟ ظاہر ایک غریب گھرانے کا انسان ہے جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا ابغونی ضعفاؤکم، اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہو، امیروں کے گھروں میں تلاش نہ کرنا، اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہو، امیروں کے ڈیروں پر تلاش نہ کرنا، اگر تم نے مجھے تلاش کرنا ہو ابغونی ضعفاکم، مجھے تلاش کرنا ہے غریبوں میں تمہیں غریبوں میں ملوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، اور تمہیں پتہ ہے جو تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے کمزور غریب لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور کبھی آپ کے در پہ آ جائے، ٹھوکریں مار کر اس کے دل کو دکھایا نہ کر، یہ تیرے لیے ہے۔ کوئی آپ کے در پر چیز مانگنے آ جائے، اس کو پریشان نہ کیا کر۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں صرف قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ انسان ہلاک تباہ و برباد ہو گیا، دنیا میں بھی
آخرت میں بھی اگر کوئی ہمسایہ آپ کا آپ کے در پر کوئی چیز مانگنے آ جائے، آپ کا دل سکڑ ہی جاتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے انکار کرتے ہوئے۔ اگر دو گے، مالک نے آپ کو دیا ہے، مالک آپ کو اور دے گا۔ واقعے کو مکمل کر دوں، ظاہر اپنے گھر سے آئے، بازار میں سبزیاں بیچنے لگے۔ اپنے گھر سے آتے، نبی کریم کو سبزیوں کا تحفہ بھی دیتے، بازار میں بیچا بھی کرتے، لوگ آپ سے خریدا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا جس بازار میں ظاہر بن حرام کھڑے تھے، اسی بازار میں پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے۔ ظاہر کا منہ ادھر تھا سامنے کی طرف، پیارے پیغمبر پیچھے کو آئے۔ آپ علیہ السلام نے ظاہر کو پہچانا اور آپ کی آنکھوں کے اوپر، ظاہر کی آنکھوں کے اوپر رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھ لیا۔ دیکھا اتنے نرم و نازک ہاتھ جو ریشم سے بھی زیادہ نرم کسی کے نہیں ہو سکتے، گلاب اور عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے۔ محسوس کر لیا کہ نبی کریم علیہ السلام لگتے ہیں، اور اپنی پیٹھ کو آپ کے سینہ کے ساتھ ملا دیا، تھوڑا سا پیچھے کی طرف زور لگایا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو اس غلام کو خرید لے؟ غلام نے کہا، ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکما سا آدمی، میں کالا سا آدمی، مجھے کیسے آپ خریدو گے؟ مجھے کون خریدے گا؟ تو پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر تجھے نہیں پتا تیری کتنی قیمت ہے، آپ کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ آپ دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ تھا پیارے پیغمبر رسول ہاشمی علیہ السلام کا اخلاق، جو غریبوں کے ساتھ، جو ٹوٹے ہوئے جن کے دل ہوتے تھے، آپ ان کو تسلی دیتے، آپ ان کے ساتھ محبت اور پیار سے رہا کرتے۔ یہ سونے آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا، جس کی خوشبو اتنی پھیلی روم سے، ایران سے، فارس سے، دور دراز کے علاقوں سے چل کر صحابہ آئے اور آپ کے دیوانے بن گئے، آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے بن گئے۔ خلق کائنات ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر، مطالعہ کر کے آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔